تو اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے پورے رمضان میں ہے ہی، آخری عشرے میں لوگ عام طور پہ اس صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ روزوں کی زکوٰۃ۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی 10 دن میں دی جائے، بلکہ عید سے پہلے دی جا سکتی۔ یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لیے، ان کی عید کو اچھا، ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لیے ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے۔ وہ پھر میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے، صدقہ گھر کے جتنے افراد، اس میں زکوٰۃ تو بالغ پر ہوتی ہے، صدقہ پھر چھوٹے بچے کا بھی ہوتا ہے، جو 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور 1000 روپیہ کشمش کا ریٹ ہے، 3 کلو تو 4000 روپے ہو گئے۔ گندم کے لحاظ سے دیں گے تو 400 روپے، کھجور کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رقم بن جائے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے جو اس کی ہمت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا حساب کر کے فی کس، گھر میں 6 افراد ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، افراد سے مراد ہے خامد، بیوی، بچے، ان کا والدین کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اس کا حساب کر کے اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ قبول ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے روزے ایسے وہ رک جاتے، آسمان پر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے، اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے۔ حالانکہ آج کل ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم نے یہ اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچایا تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے۔ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا کتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو روزے جیسا عمل اوپر نہیں جائے۔ نصاب اس کا زکوٰۃ سے الگ ہے۔ زکوٰۃ میں جیسے یہ شرط ہوتی ہے کہ مال نامی ہو، مال نامی یعنی سونا چاندی یا مال تجارت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، جبکہ صدقہ فطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر تھوڑا سا چینج ہے، اس میں جو ہے وہ اگر کسی کے پاس سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہے، یا تجارت کا اتنا سامان ہے بیچنے کا کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس گھر میں ضرورت کے علاوہ سامان ہے، یعنی ایک تو ضرورت، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 موبائل ہیں، ٹھیک ہے، دونوں موبائل اچھے والے، مثال کے طور پر ایک سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، دوسرا اس نے بس ایسے ہی شوقیہ رکھا ہوا ہے، تو یہ جو دوسرا موبائل ہے اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے، لیکن اگر یہ موبائل مثال کے طور پہ مہنگا ہے کہ جو 40-50 ہزار کا بن جاتا ہے، یعنی صدقہ جو چاندی کا نصاب ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ضرورت کے علاوہ کوئی اور سامان ہے، 2 گاڑیاں، 2 موٹر سائیکلز ہیں اس کے پاس، ایک موٹر سائیکل اس کے کام آتی ہے، دوسری ایسے ہی اس نے شوقیہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی پھر اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا جبکہ وہ نصاب تک اس کی رقم پہنچ جاتی ہے۔ جی، ایک تو انہوں نے کہا کہ فطرہ کس پر ہوتا ہے؟ فطرہ اس پر ہوتا ہے جس کو عید کا دن ملے اور وہ بالغ ہو اور مالک نصاب ہو، اور اس کا نصاب وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ والا ہوتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور مصارف بھی ایک جیسے مختلف بتا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس جو مالک نصاب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے اور ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نابالغ بچے کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، اگر اس کے والد غنی ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو بالکل زکوٰۃ کے ہیں۔ رشتہ داروں میں اصول یہ ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس طرح کچھ سید ہیں یا غنی ہیں مالک نصاب انہیں نہیں دے سکتے،
इसी तरह बीवी शौहर को और शौहर बीवी को नहीं दे सकते, बाकी तमाम रिश्तेदारों को दिया जा सकता है। वो है सदका फित्र, जिसे हम फितराना भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे मुतालिक सही फिकी अहकाम व मसाइल। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1815। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हर गुलाम और हर आजाद, हर मर्द और हर औरत, हर छोटे और हर बड़े, इवन अगर उस दिन भी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी फितराना देना होगा। नंबर 1 हर गुलाम और हर आजाद, नंबर 2 हर मर्द औरत, नंबर 3 हर छोटे और हर बड़े की तरफ से 1 सा खजूर या 1 सा जौ सदका फित्र के तौर पर फर्ज फरमाया, और यह भी फरमाया कि ईद की रवानगी से पहले अदा कर दिया जाए। सुनन नबी दाऊद में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1609 कि जो शख्स ईद की नमाज के बाद सदका फित्र देगा वो फिर आम सदका होगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाब फिर उसको नहीं मिलेगा। और सही बुखारी में हदीस है 1551 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चांद रात से 1 या 2 दिन पहले भी सदका फित्र अदा कर देते थे। यानी ईद से 1-2 दिन पहले भी, अगर जल्द से जल्द भी देना है तो ईद से 1-2 दिन पहले दें। बालो रमजान शुरू होते ही दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, खिलाफ सुन्नत है। बिल्कुल आखिरी दिनों में ईद का चांद नजर आने से 1-2 दिन पहले सदका फित्र दिया जाए, और बेहतर ये है कि ईद के लिए जाते वक्त दिया जाए। और जरूरी नहीं कि आपने मस्जिद में देना है, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, किसी भी मिस्कीन को दे सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने मस्जिद वालों को देना है। मस्जिद वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और वो उनकी गाड़ियों का पेट्रोल और उनके जो बॉडीगार्ड है उनके 2-2 किलो के एक वक्त के गोश्त के ऊपर खर्च होना है, किसी गरीब पे नहीं होना। तो बेहतर यह है कि आपके जो रिश्तेदार गरीब हैं, सबसे ज्यादा हक उन पर है आपका, कि आप पर हक रखते हैं कि आप उनको जो है वो अल्लाह की राह में जो सदका और खैरात करते हैं वो उनको दें, जिनको आप जानते भी हैं कि ये इन्हें होते लाओगे तो लग भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सदका फितर उस पर वाजिब है जो जिस पर कुर्बानी वाजिब है और जो ज़कात ले नहीं सकता, यानी जिस पे ज़कात वाजिब है उस पे तो बहरहाल सदका फितर वाजिब है। यानी 3 किस्म के लोग होते हैं, एक मालदार, एक मुतवस्सित और एक गरीब। मालदार जिस पर ज़कात देना वाजिब हो, मुतवस्सित जिस पे ज़कात देना वाजिब तो ना हो लेकिन ज़कात वो ले भी ना सकता हो, और गरीब उसे कहते हैं जो ज़कात ले सकता हो। तो ये जो मुतवस्सित है ना, इस पे ज़कात तो वाजिब नहीं होती लेकिन सदका फितर इस पे वाजिब होता है और क़ुरबानी भी वाजिब होती है। मुतवस्सित किसे कहते हैं, यानी दरमियाना तबका किसे कहते हैं, कि जिनके पास 5 चीज़ें का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। 5 चीज़ें कौन कौन सी? सोना, चांदी, तिजारती माल। तिजारती माल का मतलब होता है वो सामान जो बेचने के लिए ख़रीदा हो आपने, और चौथी चीज़ है कैश अमाउंट, और 5वीं चीज़ है वो सामान जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होता हो। तो किसी के पास ऐसे 5 चीज़ों में से 5 या 4 या 3 या कोई 2 या कोई एक चीज़ का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाता है, जो मेरा ख्याल है आजकल 70-80 हज़ार रुपये उसकी वैल्यू चल रही है। तो फिर ऐसे शख्स पे सदका फितर वाजिब है। मिसाल के तौर पर सोना अगर आपके पास है तो समझ लें सदका, बशर्ते कि कर्जा ना हो, ऐसा ना हो ये चीज़ें हों लेकिन कर्जा इससे ज़्यादा है तो फिर नहीं होगा। तो लमसम आप यूँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके पास सोना होता है, कर्जा भी ना हो उसके ऊपर, पहले ये मैं बता दूँ। तो सोना है जिसके पास आमतौर पर उस पर सदका फितर वाजिब होता है। अगर आपके पास चांदी है एक वाफर मकदार में 52.5 तोला या उसके करीब करीब, और सोना भी हो इसके साथ, तो अभी आप पर सदका यानी सदका फितर वाजिब है। अगर आपके पास कैश अमाउंट 70-80 हज़ार तक का पड़ा हुआ है तो भी आप पर सदका फितर वाजिब है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान इतना पड़ा हुआ है, तिजारती माल पड़ा हुआ है, तिजारती माल का मतलब आपकी दुकान है, आपने बहुत सारा सामान डाला हुआ है बेचने के लिए, तो अक्सर वो सामान की वैल्यू 70-80 हज़ार तक होती है। या आपके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं हो रही, जैसे एक प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, वो ना आपने किराए पर दिया हुआ है ना उस पर घर बना हुआ है आपका, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं हो रहा वो, तो उस पर भी आप पर यानी सदका फितर वाजिब है। तो ये लमसम एक अंदाज़ा है सदका फितर का, और देना किसकी तरफ से? अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से और नाबालिग बच्चों की तरफ से। हदीस के अल्फाज देखिए शुरू होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फितर को फ़र्ज़ किया किस किस पर? आज़ाद पर, ग़ुलाम पर, मर्द पर,
عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، مسلمان پر ایک سا کھجور، ایک سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کی نماز سے نکلنے سے قبل ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک چیز تو واضح ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کو دینا ہے اور سب نے دینا ہے۔ تو موٹے موٹے الفاظ میں بات کر دی گئی کہ اس کو دینا ہے غلام کو کی طرف سے بھی، آزاد کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، چھوٹوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی دینا ہے، اور ایک سا کھجور یا ایک سا جو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دینا ہے نماز کو جانے سے پہلے۔ تو یہاں پتہ چلا یہ فرض ہے اور سب کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، کمپلسری ہونا کہ اس کو دیا جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب صدقۃ الفطر یاد رکھیے کس پر فرض، صدقۃ الفطر کس پر فرض، کیونکہ مسئلہ یہ ہمارے پاس ہر آدمی لینے کے لیے ریڈی ہے کوئی بھی چیز جب اسلام دینے کی بات کر رہا ہے۔ مطلب اگر اسلام کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ میں دینے والا بنوں یہ سوچنے سے پہلے کیا میں زکوٰۃ لینے کے لیے فٹ ہوں، میں یہ سوچنا چالو کر دیتا ہوں۔ سمجھ رہا؟ جیسا زکوٰۃ دو اسلام کہہ رہا ہے، تو میں زکوٰۃ دینے میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں نہیں سوچتا ہوں، اللہ رحم کرے، میں یہ سوچتا ہوں میں لینے کے لیے فٹ ہوں کیا۔ صدقۃ الفطر دینا ہے، تو اب دینا ہے اس کی تیاری سے پہلے کیا میں لینے کے لائق لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں۔ اور اللہ رحم کرے، میں نے دیکھا ہوں لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہاتھ پیر دیے، سلامت جسم دیا، طاقت توانائی دی، محنت مشقت کرتے ہیں، خود کے اپنے گھر ہے اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں۔ خود کے گھر ہی نہیں، ان کے کرائے کے گھر میں لوگ کرائے سے بھی رہتے ہیں، مطلب گھر ایکسٹرا ہے جس کو رینٹ پر دے دیا اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں ہم خاندان در خاندان سے فطرہ جمع کرنے والے ہیں۔ اس کو عام الفاظ میں کہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم خاندان در خاندان سے لوگوں کا حق مانتے آئے ہیں۔ دینا ہے، دینا نہیں، دینے کی سمجھے یہاں تو لینے والے خاندان کے خاندان بن گئے جن کا مقصد دیدا گیری ہوتا ہے، بھیک منگی ہوتا ہے، اور وہ لے رہے ہیں، نہیں، دینا ہے، فرض ہے دینا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں فطرے کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، سب پر ضروری ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جو زکوٰۃ دے وہی فطرہ دے؟ نہیں، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، جو مال آپ کے پاس نصاب سے زیادہ 1 سال تک سیونگز میں رہا اس پر آپ زکوٰۃ نکالتے، تو زکوٰۃ تو فرض ہے، تو زکوٰۃ مال میں سے نکالنا فرض ہے، جبکہ فطرہ اور زکوٰۃ بالکل الگ ہے۔ فطرے کو بھی زکوٰۃ کہا گیا، لیکن یہ الگ اس حیثیت سے ہے کہ اس میں روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، اور روزوں کی پاکیزگی غریب اور امیر دونوں کو کروانی ہے۔ ایسا کوئی کنڈیشن ہے کہ غریب کا روزہ پاکیزہ ہی رہتا اور امیر کا روزہ پوتا ہی رہتا؟ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، لہٰذا دونوں کے لیے۔ تو اس میں غریب اور امیر کی کوئی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو لہٰذا جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی فطرہ دے، ایسی کوئی شرط اور کنڈیشن نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب کون نہیں دے پھر؟ آپ بولے سب دے، امیر بھی دے، غریب بھی دے، صرف وہ شخص اس کو نہ دے، علماء لکھتے ہیں جس انسان کے پاس 1 دن کا کھانا اور پینا بھی نہ ہو، تو پھر وہ تو لینے کا مستحق ہو گیا، اب وہ نہیں دے گا۔ تو کتنی احتیاط ہے لینے میں اور کتنی ترغیب ہے دینے میں کہ دو، سمجھا؟ اب لوگوں نے کنڈیشن بنا دی، نہیں بولے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ فطرہ فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک بالکل الگ عبادت ہے، فطرہ بالکل الگ عبادت ہے۔ فطرے کے 2 مقاصد، پہلا اپنے روزوں کی پاکیزگی، تو روزوں کی پاکیزگی امیر کو بھی چاہیے اور غریب کو بھی چاہیے، زکوٰۃ سے ہٹ کر۔ سیکنڈ، غریب لوگ بھی ہماری عید میں شامل ہوں، وہ بھی عید کو منائیں، اس خوشیوں میں ان کا بھی عمل دخل ہو، اس کا مقصد ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نصاب سے جوڑنا یہ درست نہیں ہوگا، چونکہ نصاب کا تعلق مالداری اور غریبی سے ہے، فطر کا تعلق مالداری غریبی سے نہیں ہے، روزوں کی پاکیزگی سے، اور روزوں کی پاکیزگی غریب اور امیر دونوں کو کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
لہٰذا اس کو آپ اس سے نہ جوڑیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم تو زکوٰۃ کے مستحق مطلب نہیں دیتے تو کیا فطرہ بھی نہ دیں؟ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن فطرہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر فطرہ دینے کی استطاعت آپ کی ہے عید سے پہلے تو ضرور فطرہ آپ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا کون دے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر اللہ مالک نے اپنے بندوں پر زکوٰۃ الفطر فرض کی ہے، جسے عام سادہ زبان میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور میں سے یا شعیر جو میں سے فرض کیے ہیں، غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اہل اسلام ہے تو ان پر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ عید کی نماز سے پہلے غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، فقراء کے اندر یہ مال پہنچ جانا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی اس خوشی میں شریک ہو سکے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے ان پہ زکاة الفطر فرض کیا۔ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جس نے عید کی نماز سے پہلے یہ زکاة الفطر، یہ فطرانہ ادا کر دیا تو اس نے اس فرض کو ادا کر دیا جو اس کے اوپر اللہ مالک کی طرف سے کیا گیا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اور جو عید کی نماز سے پہلے غریب و فقیروں کے اندر یہ چیز نہیں پہنچا سکا، نہیں نکال سکا، بلکہ عید کی نماز کے بعد نکالا تو یہ عام صدقہ و خیرات میں سے صدقہ و خیرات ہے۔ بعض لوگ بجائے یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ شعیر ہو یا کھجور ہو یا گندم ہو یا چاول، جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کی روزمرہ کی خوراک ہے، اس میں سے نکالنے کی بجائے اکثر سوال کرنے والے بھی سوال کریں گے جی اس دفعہ فطرانہ کتنا ہے، معنی یہ کہ اس دفعہ کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو علماء کے صحیح قول کی روشنی میں پیسے دینا سنت سے ثابت نہیں، غیر مسنون عمل ہے۔ مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں سے جو چیز آپ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں تو چاول، جو کھاتے ہیں تو وہ، کھجور کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں، جو چیز آپ کی خوراک میں سے اچھی چیز اس کو نکالیے اور وہ غرباء اور فقراء تک پہنچائیے۔ پیسے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق درست نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کا حکم دیا، جس چیز کا صحابہ نے جس کو سمجھا اور عمل کیا، وہ چیز جو، کھجور، گندم، اس شکل کے اندر یہ چیزیں نکالنی چاہیے اور یہی غرباء تک پہنچانی چاہیے۔ فطرہ کے احکام ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ فطرہ ہر اس پر واجب ہے جو عقل رکھتا ہے، بالغ ہے یا مالدار ہے۔ فطرہ ہر شخص پر واجب ہے جو عاقل ہے، عقل مند ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مجنوں پر، دیوانے پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ عقل مند ہے اس پر فطرہ واجب ہے، اور جو مالدار ہے، یعنی مالدار سے مراد یہ ہے کہ روز کا اس کا کھانا پینا اس کے اپنے اخراجات میں سے پورا ہو جاتا ہے اور اتنا کما لیتا ہے کہ اس کا روز کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس پر بھی فطرہ واجب ہے۔ اور بالغ ہونا چاہیے۔ جو کفیل ہے یعنی جو گھر کا سرپرست ہے، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ جو یعنی گھر چلا رہا ہے، جو کمائی کر کے گھر چلا رہا ہے، جو فطرہ نکال رہا ہے، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنا بھی نکالے گا اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ جن کی کفالت کر رہا ہے، جن کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، ان سب کا فطرہ اس پر واجب ہے۔ اپنا اہل و عیال کا، ملازم چاہے مومن ہو یا کافر ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اہل و عیال میں سے بھی اگر کوئی کافر ہے نعوذ باللہ، تو ان کا فطرہ نکالے گا، اور مہمان کا بھی فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ اہل و عیال میں سے بیوی ہے، بچے ہیں، جتنے بھی ہیں،
اس بچے کا نہیں ہے فطرہ جو ماں کے شکم میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کی کفالت کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ ان کے کفیل ہیں تو ان کا بھی آپ نکالیں گے۔ اس طرح آپ کا ملازم ہے، ایک ہے، دو ہے، زیادہ ہیں، چاہے وہ مومن نہیں بھی ہے، یا آپ کا کوئی مہمان ہے۔ مہمان بھی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو، مہمان اگر عید کی رات آپ کے پاس مہمان بن کے آ گیا ہے اور وہاں اس نے آپ کے پاس رہنا ہے تو اس کا آپ نے فطرہ نکالنا ہے، واجب ہے۔ آیا ہے فقط کھانا کھایا ہے چلا گیا، تھوڑی دیر بیٹھا ہے چلا گیا تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ عید کی رات آئے، مہمان کے طور پہ آئے اور آپ کے پاس وہ رہے، رات گزارے، تو اس صورت میں وہ آپ کا مہمان شمار ہوگا، وہ مہمان جس کا فطرہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ عید نماز تک واجب کی نیت سے ادا کریں گے، بعد میں قربت من اللہ۔ فطرہ واجب کب ہوتا ہے؟ عید نماز سے پہلے عید کا چاند نظر آنے کے بعد، عید نماز سے پہلے اگر آپ نے عید نماز سے پہلے ادا نہیں کیا یا عید نماز نہیں پڑھی تو آپ اس کے بعد قربتاً اللہ کی نیت سے فطرہ نکالیں گے۔ فطرہ واجب ہے، فطرہ ساقط نہیں ہوگا، فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کریم میں عید سے پہلے فطرہ نکال سکتے ہیں؟ جی بالکل نکال سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو منہا کر کے، جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں، قرض کی نیت سے دیں، اور پھر عید کے دن سے پہلے عید رات یا عید نماز سے پہلے نیت کر لیں کہ میں نے اس کو یہ فطرہ دے دیا ہے۔ یہ نیت نہیں بھی کریں گے، فطرہ آپ رمضان کریم میں نکال کے اس کو دے دیتے ہیں تو پھر بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فطرہ کیا ہے؟ 3 کلو گرام اناج ہے یا اس کی قیمت ہے۔ 3 کلو گرام اناج، آٹا، گندم، چاول، جو بھی اناج آپ دینا چاہتے ہیں 3 کلو گرام دیں گے یا اس کی قیمت دیں گے۔ یہاں رعایت ہے، فدیہ میں، کفارے میں رعایت نہیں تھی۔ فدیہ میں یہ تھا کہ آپ نے وہی چیز دینی ہے، یعنی اناج دینا ہے۔ یہاں رعایت ہے فطرے میں۔ فطرہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، 3 کلو کے پیسے دے سکتے ہیں۔ 3 کلو کے پیسے اس جگہ کے مطابق جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر 3 کلو کے پیسے 150 روپے بنتے ہیں اور سعودی عرب میں اگر 300 روپے یا 250 روپے بنتے ہیں، یورپ میں اگر وہ 500 روپے بنتے ہیں، تو اس کے مطابق دیں گے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اس کا آپ نے اس کے مطابق فطرہ نکالنا ہے۔ ایک بندے کا فطرہ 3 کلو گرام اناج ہے، 10 بندے ہیں تو 10 بندوں کا 3 کے حساب سے 30 کلو گرام بن جائے گا۔ یہ کس کو دینا ہے؟ یہ مومن کو دینا ہے، جو شیعہ اثنا عشری مومن مستحق ہے، حرام پر نہیں خرچ کرتا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اس کو آپ نے فطرہ دینا ہے، اپنے علاقے کے مومن کو۔ یہاں کافی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باہر رہ رہے ہیں ایسے ممالک میں جہاں مومن ڈھونڈنا یا مستحق ڈھونڈنا مشکل ہے، تو وہ اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں، کسی اور علاقے میں بھیج سکتے ہیں اپنا فطرہ، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مستحق کو کم سے کم ایک بندے کا فطرہ دینا ہے۔ ایک مستحق کو آپ نے کم از کم ایک بندے کا 3 کلو یا اس کے پیسے دینے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ 10 روپے دے دیں، جو فقیر آتا جائے 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے ایسے دیتے جائیں، حساب نہ کریں۔ مثلا کہ ایک بندے کا فطرہ 150 روپے بنتا ہے اور آپ ایسے 20 روپے کر کے دیں، یہ ادا نہیں ہوگا۔ کم از کم ایک بندے کا فطرہ ایک مومن کو دینا ہے۔ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی مومن کو آپ پورے گھر کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ غیر سید، جو سید نہیں ہے، وہ اپنا فطرہ، زکوٰۃ، فدیہ یہ سید کو نہیں دے سکتا، جو غیر سید ہے۔ سید اپنا فطرہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں کسی کو بھی دے سکتا ہے، سید کو، غیر سید کو دے سکتا ہے، سید دے سکتا ہے، غیر سید سید کو نہیں دے سکتا۔ پہلے اگر نکال لیا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ سوال بھی کافی ہوتا ہے کہ ہم نے فطرہ نکال لیا ہے پہلے رمضان کریم میں، لیکن اس کو ادا نہیں کیا، یا اناج نکال لیا اس کو ادا نہیں کیا، اب ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں دوسرے پیسوں میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ وہی چیز جو ہے نا اس کو دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے وہ استعمال کر لیے یا چینج کر لیا، وہ فطرہ آپ کا ادا ہوگا، لیکن اس کے آپ گناہ گار ہیں کہ ایک چیز آپ نے نکالی تھی اس کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ علیحدہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ نے دوسرے ملک میں بھیجنا ہے یا دوسرے علاقوں میں بھیجنا ہے، یا ممکن ہے آپ سے پیسے تبدیل ہو جائیں، اناج تبدیل ہو جائے، تو پہلے علیحدہ نہ کریں کہ یہ میں فطرہ نکال رہا ہوں، علیحدہ کر رہا ہوں، نہیں۔ جو ہی آپ نے دینا ہے بس جیب سے نکال کے دے دیں، چاہے وہ دوسری کرنسی میں کنورٹ ہو جائے، دوسرے پیسوں میں کنورٹ ہو جائے، دوسری چیز میں بھی کنورٹ ہو جائے۔ اگر فطرہ آپ نے فوراً ادا کر دیا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ تبدیل ہو بھی جائے۔ پہلے علیحدہ کر کے رکھیں گے تو پھر اس میں مشکل ہے۔ دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کے لیے بتا چکے ہیں کہ اگر وہاں مستحق نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو پھر آپ بھیج سکتے ہیں اپنے علاقوں میں یا کسی اور جگہ۔ یہاں ایک اور اہم ترین سوال
جو मदारस दीनिया हैं, दीनी मदारस हैं, वहाँ हम फ़ितरा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बाकी मराज उज़ाम के नज़दीक आप मदारस दीनिया में फ़ितरा दे सकते हैं, और आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी दामजिल्लहु के नज़दीक आप मदरसा में फ़ितरा नहीं दे सकते, क्योंकि उनके नज़दीक जो तालिब इल्म है वो मुस्तहिक नहीं है, वो फ़कीर नहीं है। फ़कीर से मुराद यहाँ जो मुस्तहिक फ़िदिया में, फ़ितरा में जो मुस्तहिक का एक कायदा कुलिया कि उसका फ़कीर होना ज़रूरी है। फ़कीर से मुराद ये नहीं कि जो पेशावर है, फ़कीर से मुराद ये कि जिसके पास अपना घर का खाने पीने का खर्च नहीं होता। तो तालिब इल्म को मुस्तकिल तौर पर आयतुल्लाह सिस्तानी फ़कीर नहीं समझते, क्योंकि उसने खुद तालिब इल्मी का पेशा इख्तियार किया है। अब उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इल्म हासिल करे, अगर वहाँ से उसको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है ठीक है, नहीं तो वो खुद कमा सकता है। तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने एहतियात लगाई है, अगर आप उस मसले में किसी भी और मुज्तहिद की तरफ रजू करके मदरसे में देना चाहते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के मुकल्लद, तब भी आप रजू करके दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। रजू करेंगे तो फिर आप मदरसा दीनिया को दे सकते हैं। इसी तरह आपका पेश नमाज है, वो मुस्तहिक है, मोमिन है, मुस्तहिक है, उसका कोई और ज़रिया नहीं है कमाई करने का, फ़कत पेश नमाजी करता है, कोई ज़रिया नहीं है उसका कमाई करने का, उसको भी आप दे सकते हैं। लेकिन फ़ितरा आप किसी और जगह पे सर्फ नहीं कर सकते, फ़कत और फ़कत मोमिन मुस्तहिक को देना है। कहीं और भी मस्जिद की तामीर के लिए, इमाम बारगाह की तामीर के लिए, किसी और फलाही काम के लिए आप फ़ितरे को नहीं लगा सकते। फ़ितरे का एक ही मसरफ़ है, वो है मोमिन मुस्तहिक, जिसके पास अपना और अहल व अयाल का खर्च नहीं है। यहाँ एक अहम तरीन दरख्वास्त करने जा रहा हूँ मोमिनीन से। काफ़ी दिनों से परेशानी आ रही है कि व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ सवालात आते हैं, ज़रूरी गैर ज़रूरी, तो हम बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि मैं अकेला हूँ जवाब देने वाला, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। मोमिनीन से दरख्वास्त करता हूँ, यूट्यूब चैनल हमारा शिया टॉक्स अज़ादारी, उसके नीचे कमेंट करें, एक ही दिन में हम वहाँ जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ होता है, टाइपिंग करके हम वहाँ जवाब आसानी से दे देते हैं। व्हाट्सएप पे 4-4, 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, जिनके लिए वक्त निकालना मुश्किल है और काफ़ी दिनों की ताख़ीर हो रही है। इस वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।